السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ جنگ بندی کا آج 5واں روز ہے اور غالباً آج آخری روز ہی ہے، لیکن اس کے اندر امید ہے کہ مزید توسیع ہو سکتی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس وقت اسرائیل پر دباؤ آ رہا ہے، اور جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کو بھی اس وقت بڑی شدید دشواریوں کا سامنا ہے، اور ساری دنیا سے جو دباؤ آ رہا ہے، جو اسرائیل نے جو بھی ہیومن رائٹ کی جو وائلیشن کی ہیں ان تمام وائلیشنز کی وجہ سے اسرائیل کو اب ساری دنیا کے آگے جواب دینا ہونا پڑ رہا ہے۔ آج حماس نے 12 یرغمالی چھوڑے ہیں، اور اسرائیلی تقریباً اس کے بدلے 30 فلسطینی جو ہے وہ انہوں نے رہا کیے ہیں۔ لیکن جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، کل کے ویلاگ میں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں۔ کل کے ویلاگ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بہت ساری چیزوں کے علاوہ کہ اسرائیلی جو ہے ایک بدماشی یہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو 15 تو چھوڑ دیتے ہیں وعدے کے مطابق، معاہدے کے مطابق، لیکن جو دوسری جگہ سے وہ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں۔ اور آج بھی غرب اردن سے ہمارے پاس یہ اطلاع آئی ہے کہ وہاں سے انہوں نے کئی فلسطینیوں کو غرب اردن کے علاقے سے انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ اچھا، اب جیسا میں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اسرائیل پر دباؤ آ رہا ہے، اور امریکہ بھی اس وقت تھوڑا سا رسی اپنی کھینچ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل میں نے، اگر آپ نے کل کی میری ویلاگ نہیں دیکھی ہوگی تو ضرور دیکھیں، کیونکہ آج بہت ساری باتیں کل کے ویلاگ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پھر دونوں میں صورتحال کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے ان کا یوکرین کا کل ہم نے بتایا تھا کہ اس وقت صورتحال یہ کہ یوکرین اس وقت مار کھا رہا ہے اور رشیا آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو اور امریکہ نے اب ان کو اسلحے کی جو فراہمی ہے وہ بھی روک دی ہے، کیونکہ اب وہ امریکہ جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا اس بری طریقے سے کہ ایک طرف تو اسرائیل کو وہ اسلحہ دے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یوکرین کو بھی دے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ کی جو کانگریس ہے اس نے آلریڈی ان کے اوپر پابندی بھی لگا دی۔ تو ایسی صورت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ شاید امریکہ کے لیے بہت زیادہ پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ ابھی پینٹاگون کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے۔ پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کو جو ہتھیار انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ جس بری طریقے سے یا ایک طوفانی سطح پہ یا لٹائے ہیں جس طرح انہوں نے یوکرین کو، رشیا کو مات دینے کی خاطر، اس میں جو ہے ان کو جو ناکامی ہوئی ہے، ایک تو اس سے اسلحے کا ان کا وہ کم ہوا ہے، پھر دوسرا ہے کہ انہوں نے بہت سارا اسلحہ، بہت سارا پیسہ انہوں نے اسرائیل کو دیا، اور اس تمام سینیریو کے اندر امریکہ کو کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ امریکہ کی پوزیشن یعنی بائیڈن انتظامیہ کی پوزیشن مزید خراب ہوئی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ پینٹاگن کی رپورٹ آئی، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس پیسوں کی اتنی کمی ہو رہی ہے کہ جو ہمارے ساری دنیا میں جو امریکن جو فوجی جو بیس ہیں، جو اڈے ہیں، ان کو ہمیں خرچہ چلانے کے لیے پرابلم آ رہی ہے۔ تو اس تمام صورتحال کا ذمہ دار جو ہے وہ بائیڈن کی ناقص پالیسی کو کہا جا رہا ہے۔ پیچھے سے آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ ایسے ہی زور لگا رہا ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر اس وقت اب مجھے لگ رہا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹے سے جو ہے نا امریکہ کے اوپر شدید دباؤ آیا ہے، اور زیلنسکی کو کل بتا دیا تھا آپ نے، اور آج بھی ہے کہ زیلنسکی صاحب کی تمام جو ہے فریادیں وہ ناکام جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ زیلنسکی نے کہا تھا آج امریکہ کو کہ یہ جو سارے معاملات ہیں اس حوالے سے ہمیں تنہا نہ چھوڑا جائے۔ آج پھر دوبارہ انہیں بات کرنے کی کوشش کی، ہمیں بتایا گیا کہ لیکن بائیڈن سے ان کی بات نہیں ہو پائی، اور وہ روک رہے تھے کہ ایسے تمام ابھی جو ایک ریاستوں کے اندر، جو بالکن ریاست کے اندر کچھ ایک میٹنگ ہونے والی ہے جس میں کہ لاروف بھی آ رہے ہیں، اس ملاقات کے اندر کہ وہاں پہ سیکرٹری بلنکن کو نہ بھیجا جائے، وہ بھی رد کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف وہ تو رد کر دیا گیا ہے، لیکن جن ملکوں کے بارے میں زیلنسکی نے کہا تھا اور امریکہ سے ان پر پابندی لگائی تھی کہ وہ روس کے ساتھ گیس نہیں لیں گے، اور جو توانائی کے جو معاملات ہیں، پیٹرولیم ہے، LPG وغیرہ، وہ سارا وہ نہیں لیں گے، لیکن اب وہ جو ہے کہ وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے تلپٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یورپ جو ہے ایک سردی برداشت کر چکا ہے، دوسری سردی مجھے لگ رہا ہے کہ اب یورپ برداشت نہیں کر پائے گا، اور بیلجیم نے، فرانس نے، جرمنی نے اور تمام ممالک نے پس پردہ جو ہے روس کے ساتھ مزید معاہدے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اور یہ جو ابھی ایک نئی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں کہ لاروف آ رہے ہیں، جس کے لیے بلغاریہ اور پولینڈ کی جو پہلے انہوں نے اپنی ایون کہ ایئر اسپیس تک بند کی ہوئی تھی رشیا کے لیے، انہوں نے کھولنے کا اعلان کر دیا، اور بھی پس پردہ بہت ساری سہولتیں جو ہیں آ رہی ہیں، اور ساری مسلم دنیا جو ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے۔ اور اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے نا پھر غزہ کے اندر جو ہے نا یہ سارے معاملات جو ہے نا غزہ کی
جو امریکن جو پالیسی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اور اسی دوران آج ترکی نے جو اردگان صاحب ہیں انہوں نے رات کو بات کی ہے یو این کے سیکرٹری جنرل سے، اور ان کو کہا ہے کہ جناب ہر صورت کے اندر جو ہے آپ اس کو جو ہے اسرائیل کو انسانی جرائم، جو جنگی جرائم ہے، جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ ان کو کٹہرے میں لے کے آئے، جس پہ یو این سیکرٹری جنرل نے وعدہ بھی کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایسی آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ کرنا پڑا، ایون کانگریس کے اندر کرنا پڑ رہا ہے. اور سارے جو معاملات آ رہے ہیں اس کی وجہ سے امریکہ نے اب اسرائیل کو کہا ہے کہ کل، یعنی صورتحال اتنی تیزی سے پلٹ رہی کہ کل تو آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ بائیڈن نے ان کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، مطلب جنگ کریں ضرور لیکن تھوڑی احتیاط کے ساتھ، مطلب ماریں فلسطینیوں کو لیکن احتیاط کے ساتھ. لیکن آج صرف 24 گھنٹے کے اندر ہی اتنی شدید، مطلب اس کے اندر اس بیان کے اوپر بھی اتنا رد عمل ہوا ہے کہ آج وہ تھوڑا سا ایک قدم دوبارہ بائیڈن کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے. اچھا، دوسری ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فلسطینیوں کا جو معاملہ ہے اور جو ان کی جو رہائی کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس حوالے سے جو اب وہاں سے لوگ جو رہا ہو کر آ رہے ہیں، وہ جو چیزیں بتا رہے ہیں اور جو وہاں سے حالات سامنے آ رہے ہیں، اور جیسے جیسے چیزیں کھلتی جا رہی ہیں تو اس کی وجہ سے مزید جو ہے نا دباؤ یورپین یونین کے اوپر بھی آ رہا ہے. ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ رشیا کا معاملہ تھا، دوسرا چونکہ اب رشیا جو ہے واضح طور پر کھڑا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. کل میں نے آپ کو ایک خبر بریک کی تھی کہ روس کی جو فوجیں وہاں گولان پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی سرحدوں پہ دیکھی گئیں، اور اسرائیل نے بڑا سخت پیغام دیا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی اسرائیل کے اندر پریشانی بہت ہے، جبکہ روس نے اور چین نے اب یہ ایک فیصلہ کر لیا. یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اپنے الفاظ کے اندر جو فیصلے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے گزشتہ دنوں بات ہوئی ہے ایرانی صدر کی اور پیوٹن کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت کے اندر 2 ریاستی جو فارمولہ ہے اس کے اوپر جو ہے رشیا کوشش کرے، چائنا بھی کوشش کرے. اور اس کے علاوہ ایک تو یہ چیز ہوگی جو پرائرٹی کے اوپر ہے، اور دوسری جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ایک اسرائیل کا اور جو امریکہ کی سرپرستی میں جو ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے، جس میں کہ اسرائیل نے تو ابھی اپنی اسرائیل پہ تو حکومت قائم کر لی ہے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کریں گے اور دنیا میں جو آبادی کم کریں گے، جو شیطانی پلان ہے جو ہم جس کے بارے میں بعد میں بتاتے رہے، اس کو جو ہے اس کو ہر صورت میں اس کو روکا جائے گا. تو اس حوالے سے پس پردہ جو ہے نا بہت سارے معاملات جو ہے چل رہے ہیں. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ یورپین یونین میں جہاں یہ معاملے ہیں وہاں پر یورپی یونین کے اندر وہ تمام طاقتیں جو کہ اس وقت اس تمام صورتحال کو مسلمانوں کے خلاف، ظاہر ہے یہاں پر کنزرویٹو بھی تو موجود ہے. جیسے میں نے ابھی ہالینڈ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہالینڈ میں ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، وہ ملاؤن گریت ویلدر کی جو پارٹی ہے وہ جیت گئی ہے، اور اس نے کہا کہ یہاں سے جناب تمام مسلمانوں کو نکلنا ہوگا اور وہ ان کو اپنے اپنے ملک بھیجیں ہیں. وہ بہت سخت زیادہ اس نے مسلمانوں کے حوالے سے بڑے سخت وہ قوانین بنانے جا رہا ہے. تو ظاہر ہے اس کا اثر پھر دوسرے ملکوں جو اس کے ساتھ ہے، مثال طور پہ لگزمبرگ ہے، بیلجیم ہے، لیکن ابھی تک بیلجیم جو ہے اسٹینڈ کر رہا ہے اپنی صورتحال کے اوپر. وہ اس وقت غزہ میں کھڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہے میں دیکھ رہا ہوں یورپ میں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یورپین یونین نے فوری طور پر ایک بہت بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر پورے یورپ کے اندر یورپین یونین میں کہا ہے کہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کو سب سے پہلا کام تو یہ کیا جائے کہ اسکارف کے اوپر پابندی لگا دی جائے. بالکل آپ کو پتہ ہے پہلے بھی معاملات ہوتے رہتے سے بڑے ہنگامے ہوئے تھے، لیکن پھر کچھ عدالتوں نے کر دیا، لیکن اب یہ باقاعدہ فیصلہ ہو گیا. اور اس کے لیے لگزمبرگ کی عدالت نے کل فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی ہو، سرکاری اداروں کے اندر کوئی بھی آدمی جو ہے نا بالکل اسکارف نہیں پہنے گا. اگر اسکارف پہن کے آگا تو یہاں سے نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہوئی کہ جو یورپین کمیشن ہے، یہ یورپین یونین کی بات ہے، یورپین کمیشن جو ہے اس نے کہا ہے کہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ غزہ کے اوپر دوبارہ حماس کی حکومت، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ حماس کی حکومت بھی اب ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اب حماس کو جو ہے نا بالکل جیسے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے کہا تھا کہ ان کو ایک ٹیررسٹ گروپ جو ہے مطلب بتا دیا جائے، تو ان کو دوبارہ حکومت میں نہیں آنے دیا جائے گا. تو یہ ساری جو ہے نا صورتحال انتہائی مطلب ناگفتہ ہے اور خطرناک بھی ہے، کیونکہ جب ایسی صورتحال جب دنیا کے اندر پیدا ہو جائے کہ عالمی ادارے اور جو بڑے بڑے ممالک ہیں جب وہ 2 حصوں میں بٹنے لگیں، اور جب جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ ہو کیا کہتے ہیں کہ تضادات آ جائے سوچ کے اندر اور فیصلوں کے اندر، جب تضادات آ جائے اور پھر اس صورت کے اندر جب کہ معاملہ اس میں تہذیبوں کا آ جائے، مثال پر مذہب کا آ جائے،
تو پھر ایسی صورت میں تہذیبوں کے ٹکراؤ کی بھی خطرہ جو ہے بہت رہتا ہے، اور ایک ایسے پس منظر میں جبکہ دو بڑی جنگیں اس وقت چل رہی ہیں، گو کہ روس وہاں کامیابی حاصل کر رہا ہے، لیکن بہرحال جنگ تو چل رہی ہے، اور یہ ایک فیصلہ جیسے کہ کہا جا رہا ہے، جو کہ میں نے بتایا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اب روس جو ہے کہیں نہ کہیں کامیاب ہو چکا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کر لے، اور چین بھی اس حوالے سے کسی حد تک جو ہے ان کے ساتھ ہو گیا۔ اور اب تو بات ہم نے پہلے ہی کہی تھی آپ کو یہ بات شروع میں کہ یہ سارا جو معاملہ ہے بنیادی طور پر عالم اسلام کے خلاف جو ہے جائے گا، اور عمران خان کو لوگ تو نہیں مانتے، لیکن ہم تو شروع سے کہتے رہے کہ عمران خان کو جو ہٹایا گیا، جو رجیم چینج کیا، وہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت ہوا تھا، کیونکہ یہ ساری باتیں میں پرانا کر چکا ہوں کہ جو سعودی عرب میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے، اور جو سارے پھر بعد میں انہوں نے جو مہاتیر کے ساتھ باتیں کی تھیں، اور اس کے بعد پھر یوکرین کا جو دورہ کیا، وہ سارے معاملات، تو اب اگر ان تمام چیزوں کو اگر آپ پرانا کڑی اٹھا کے دیکھیں، پرانی جو کچھ ہوا اور آج کی اگر آپ صورتحال دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کو جو ہے انہوں نے کیوں جو ہے اس میں لگایا ہوا ہے، مطلب کارنر کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے بڑی طاقتیں موجود ہیں، اور بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے مطلب زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں عمران خان کو وہ ایک جج کی دھمکی کے حوالے سے بات تھی، جج کی دھمکی دی گئی تھی، حالانکہ اس کو معافی نامہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہاں پہ عدالت نے ان کو ریلیف نہیں دیا، اور جبکہ دوسری جانب جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کے اندر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کل انہوں نے ان کو فوری طور پر وہ کل عدم قرار دے دیا۔ وہ کدھر گئی وہ جی آئی ٹی؟ میں نے آج اس پہ بات بھی کی تھی ایک جگہ اور بھی، وہ جی آئی ٹی تھی، اس میں پتہ نہیں ایف آئی اے بھی تھی، اور پتہ نہیں کتنے 8 یا 10 کے قریب تو اس کے اندر ایجنسیاں تھیں، یعنی پاکستان کی 10 بڑی ایجنسیوں نے نواز شریف کے خلاف ایون فیلڈ کے اندر اپنے تمام پروف دیے تھے، تمام ساری چیزیں دی تھیں، تمام تحقیقات ہوئی تھی، تو کدھر گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو آج جو فیصلہ نواز شریف کے حوالے سے ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو 8 یا 10 ایجنسیاں پاکستان کی تھی، وہ بالکل وہ ختم ہو گئی، ان کی ویلیو ٹوٹل ختم ہو گئی، اور یہ ساری دنیا میں، یعنی آج کا فیصلہ جو ہے جو آج صبح ہوا ہے، یہ فیصلہ جو ساری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، مطلب نواز شریف کا معاملہ سب لوگوں کی نظریں تھی اس کے اوپر تھی کہ بھئی نواز شریف کو ایک تو ویسے ہی مفرور تھا، یہ کیسے دوبارہ آ گیا، اور آ بھی گیا، اور اس کی سزائیں بھی کل عدم ہو گئیں، اور سارے معاملات، تو یہ اب ساری دنیا کے اندر، سے میں نے آج صبح کہا بھی تھا کہ یہ مجھے تو خطرہ ہو گیا کہ پاکستان کے اندر اتنا تیز انصاف ہونے لگا ہے کہ لوگ اس کو ساری دنیا کی کئی پہلی عدالتوں کا نمبر نہ دے دے، کہ اتنا تیز انصاف کہ ادھر بات ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا، سب کھڑے ہو گئے نئے بالے ہاتھ باندھ کے، وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز عمر کا نہیں جناب، اس سے اچھا تو کوئی بندہ کوئی نہیں ہے، وہ سارے الزامات ختم ہو گئے، اور وہ جی آئی ٹی اور سی آئی ٹی اور جتنی ہیں وہ سب ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نا سارے معاملات، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا جو انصاف کا جو ہے ادارہ، عدلیہ، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، یا ہماری بیوروکریسی یا ہماری ایجنسیز، ان کی بین الاقوامی سطح پر ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے، اس کے حوالے سے مجھے کہنے کی مزید کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے ایک بات ہم کہتے رہے کہ نواز شریف کے حوالے سے ان کو کوشش کرنے کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی، کہا جا رہا ہے کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، کل بھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، کل کے ولاگ کے اندر کہ انہوں نے ضد یہ کی ہے نواز شریف نے، اور جو آئے ہیں اپنا فورن جو یہاں پہ ڈگنیٹریز ہیں، اور جو ہیں اپنا جو ایمبیسڈرز ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کی بھی ہمیں معلومات اب آج گئی ہے کہ وہ یہی کہا گیا ہے کہ یار آپ ان کے اوپر دباؤ دیں، مطلب جو بھی کرتا رہتا ہے کہ ہمیں وہ سادہ اکثریت زیادہ دلوائیں، لیکن اس تمام صورتحال کے اوپر جس طریقے سے ریلیف دیا گیا ہے، اور جس طریقے سے نواز شریف کو لایا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے دوسری تمام سیاسی جماعتیں جو کہ ایون ساتھ ہیں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے اندر بھی جو ہے نا اب تھوڑی سی تحفظات پیدا ہوتا جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اچکزئی نے بھی آج کہہ دیا کہ جو کچھ عمران خان سے اوبیسی جو ہو رہا ہے، ہو تو غلط رہا ہے نا، جس طرح سے کردار کشی کی جا رہی ہے، مطلب ہماری سیاست کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، مطلب سیاست جو ہے اسمبلیوں سے لے کر وہ ڈرائنگ روم، اور ڈرائنگ روم سے لے کے بیڈ روم تک پہنچ گئی ہے، بلکہ اب تو پلنگوں کے نیچے گھس گئی ہے، تو یہ ایک شرمناک صورتحال ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس پہ آواز تو اٹھائی جائے گی، اور دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات جو ہے نا وہ ذرا کچھ گڑبڑی ہوتے جا رہے ہیں، اور نواز شریف کے جو وزیر اعظم بننے کا جو معاملہ ہے نا، اس میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی، اور بلکہ کسی ایک نے تو، میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں، کسی ایک نے تو بلکہ یہ کہا ہے کہ یار چھوڑے سارے معاملے کو، اور نواز شریف بھی آ گیا ہے، اور یہ عدالتوں کا بھی یہ حال ہے، ہماری پوزیشن خراب ہو رہی ہے، اگر باہر سے کوئی امداد ملتی تو وہ لے، اور اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ کرے کہ سب کو اٹھا کے درگلہ کرے، مطلب نواز شریف سمیت سب کو، جتنے بھی ایک بہانہ ہے کھول دیں، کوئی ڈبہ نمبر 10 وغیرہ یا کچھ، کیونکہ آج ڈبہ نمبر 10 کی بات بھی ہوئی ہے، میں نے بھی کہا تھا کہ جب اتنی تیزی سے سب کو اگر آپ نے معافی دینی تو ڈبہ نمبر 10 کو بھی کھول کر سب کو معاف کر دیں۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہماری عدلیہ کی چل رہی ہے، اور عمران خان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ طے شدہ بات ہے کہ ان کو مطلب نشانہ بنایا جا رہا ہے، اتنی بڑی
ان کا تو ایک چھوٹا کیس معاف نہیں ہو رہا، وہ سیفر تو گیا جہنم کے اندر، وہ جو ان کا توشہ خانے کا کیس ہے جس میں ہے ہی کچھ نہیں، اس کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بھی جیل کے اندر ہی ہوگا۔ وہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے تھے کہ فیصلہ شروع میں کر لیتے ہیں، یہ بات میں 3 مہینے پہلے بتا چکا ہوں، تقریباً 2.5-3 مہینے پہلے، کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا سیاسی اناد اور سیاسی دشمنی کی بنیاد پر کہ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ اب عدلیہ نے کتنی کوشش کی تو ایک آدھ بار پتہ نہیں وہ آئے ہیں کہ نہیں آئے، لیکن بہرحال یہ کہ افسوسناک صورتحال ہے۔ اچھا، دوسری طرف ہماری جو حکومت ہے وہ اس کے اپنے ایک تو طرف انہوں نے عمران خان کو لگا رکھا ہے لائن سے، دوسری طرف وہ جناب بھاگے پھر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اتنے بلین کی ڈالر کی امداد آ رہی ہے، وہ فلانا دے رہا ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو یہ بار بار کہتا ہوں، اچھا تو نہیں لگتا لیکن میں صرف لے کے آپ کو یاد رہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ڈھکوسلے بازی ہے، پاکستان کو سب کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ سب پتہ نہیں کون سے ایم او یو سائن ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے خود بین الاقوامی اپنے معاملات کے اندر جہاں میں کرتا ہوں، میں نے کئی ملکوں کے درمیان بڑے بڑے ایم آئی یو سائن ہوتے ہیں، لیکن ایم آئی یو کی کوئی آج ایم آئی یو سائن ہو گیا کل نہیں ہوتا۔ تو اب وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی زمین، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ اپنی کچھ زمینیں دے دیں گے، کچھ اور چیزیں دے دیں گے، تو وہ تو پھر اور پاکستان کا بیڑا غرق ہونے والی بات ہے۔ یہ معاملہ پاکستان کا اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ عمران خان کو، تمام سیاسی جماعتوں کو آزادانہ طور پر الیکشن کرنے کی اجازت نہ دیں۔ آزادانہ طور پر الیکشن ہو، الیکشن کمیشن کو کنٹرول کریں، الیکشن کمیشن کو ہٹائیں، ورنہ ادروائز آپ کچھ بھی کر لیں پاکستان کو نہ سنبھل نہیں دیں گے۔ اور مسئلہ سب سے بڑی بات جو اسٹل ابھی ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس وقت، وہ ابھی بھی اسٹل امریکہ بہادر کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ اب ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں یا ہماری جو موجودہ حکومت ہے ان کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا کہ امریکہ کو تو ساری جگہ سے جوتے پڑ رہے ہیں، اس کو ادھر یوکرین میں جوتے پڑے، ادھر اس کو یہاں جوتے پڑ رہے ہیں، ادھر جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہاں سے اس کو جوتے پڑ رہے ہیں، ہر جگہ اس کی کوئی بات سن نہیں رہا ہے۔ اور اب تو چھوٹے ملک جو ہیں مطلب بغاوت کے ساتھ پہ اتر رہے ہیں، تو پاکستان جیسی اتنی بڑی طاقت جو ہے یہ کیوں مطلب امریکہ کے آگے جو ہے کیوں نہیں کہتے؟ کیا کس بات کا انتظار ہے؟ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ یا تو یہ ہمارے لوگ جو انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ نکلیں باہر اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، تو پھر یہ کہیں امریکہ کو کہ سر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب تو پبلک نکل گئی، لیکن اس وقت تو موقع ان کے پاس ہے، ان کو صورتحال آنے بھی نہیں دینا چاہیے۔ کیونکہ اب دیکھیں نا جو زیلنسکی کا حال کیا ہے، جو یوکرین کو کل میں نے آپ بتاؤں انہوں نے کہہ دیا، آج بھی کہہ دیا کہ دے دو 4 علاقے، ڈونسک ہے، لوہانسک ہے اور 2-4 اور ہے، وہ سب دے دو۔ اور انہوں نے کہا مان لو، اور یہ تک کہہ دیا کہ آپ پیوٹن کی ہر شرط کو مانیں۔ تو پیچھے پھر رہ کیا گیا؟ تو پیچھے تو کچھ نہیں رہ گیا۔ تو پاکستان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان بھی تو اسی طرح ہی چل رہا ہے نا، جیسے زیلنسکی ان کے اوپر نیت باندھ کے کھڑے ہوئے تھے امریکی مسلح کے اوپر، تو پاکستان بھی کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان نے تو ابھی تک مطلب رکاوٹیں بھی شروع کر رکھی ہیں کہ کسی طرح یہاں پہ افغانستان کے اندر لا کے بٹھا دیا جائے امریکنس کو اور افغانستان کو روکا جائے۔ تو یہ سارے جو معاملہ تھے، یہ سارا پلان جو ہے وہی ہے جو بگڑا ہوا ابراہیم اکارڈ تھا کہ مسلمانوں کو یہاں سے، جو کہ ایک ہے معاملہ کہ اس علاقے سے کوئی اٹھیں گے جہاد کے لیے، کچھ لوگ جائیں گے وایا افغانستان وایا ایران، تو یہاں پر اس تمام علاقے کے اندر جو ہے کوئی امریکہ کا، کوئی بڑا مغرب کا کوئی ایسا اڈا بنا دیا جائے تاکہ ان کو روکا جائے۔ وہ سارے اسی پلان پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں مسلسل ان کو ناکامی ہو رہی ہے۔ جب ناکامی ہو رہی ہے تو پھر پاکستان کس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، آپ کو میں نے دنیا کی بھی بتا دی، پاکستان کی بھی بتا دی۔ اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، کل کیا معاملہ چلتے ہیں۔ اب یہ ہفتہ جو ہے، بلکہ یہ ہفتہ اور اگلا ہفتہ بہت زیادہ ہے، مطلب دسمبر کا پہلا ہفتہ جو ہے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال کے اندر کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اسی حساب سے ہم آپ کو اپنا تجزیہ دیتے رہیں گے۔ اگر ہمارا تجزیہ اگر آپ کو پسند آتا تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور اپنے جو ہے اس پہ کمنٹس دیں تاکہ آپ کی کمنٹس کے اندر ہم اپنے معاملات کو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ اور کوئی ایسی خبر جس کے بارے میں آپ مزید جاننا چاہتے ہو تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم تحقیق کر کے وہ خبر بھی آپ کو اپنے پروگرام میں پیش کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔